السلام علیکم۔ آج ہمارا چیپٹر ہے طہارت اور جسمانی صفائی، پیج نمبر 112 اسلامیہ کی بک میں ہے۔ طہارت کے معنی پاک ہونا اور جسمانی صفائی جسم کو صاف رکھنا۔ اب جو ہے صفائی اور پاکی میں فرق ہے۔ ضروری نہیں جو چیز صاف ہو چیز پاک بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ چیز پاک ہو چیز صاف بھی ہو۔ اب بات سے مشاہدے میں دیکھیں کہ کوئی مکینک نماز پڑھنے آ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو مسجد میں تو آ رہی ہے، ان کے کپڑے گندے نہیں ہو، پاک ہے، جو نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو پاکی کے لیے صاف ہونا شرط نہیں ہے اور صاف کے لیے پاک ہونا شرط۔ ضروری نہیں کہ صاف دیکھا بہت خوبصورت سا وائٹ کلر کا کپڑا لٹکنا، ضروری نہیں وہ صاف ہو سکتا ہے اس کو نجاست لگی بھی ہو۔ تو پاک اور صاف میں فرق ہے۔ پہلے تو اس چیز کا ہم جو ہے ذہن کلیئر کر لیں کہ ضروری نہیں جو چیز صاف دکھ رہی ہو وہ چیز پاک بھی ہو۔ اکارڈنگ ٹو بک، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن مکمل کر دیا دین، آج کے دین مکمل کر دیا، صحیح ہے۔ اور اللہ کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین فطرت، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور اس میں تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہر چھوٹی اور بڑی باتوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے۔ دو ذریعے دیے، ان دو ذریعوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان اور خصوصاً مسلمان کے لیے ہر چیز واضح طور پر رکھ دی کہ بھائی اس میں یہ بات ہے، ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا، اس سے بچ لو، اور یہ کرو گے تو اس چیز میں پھنس جاؤ گے، اس کے یہ نقصان ہے، اس کے یہ فوائد ہیں۔ ہر چیز جتنی کھل کے اسلام میں بیان ہوئی ہے اتنی کھل کے کسی اور مذہب میں بیان نہیں ہوئی۔ ہر معاملہ، چاہے زندگی کے متعلق ہو، چاہے موت کے متعلق ہو، چاہے زندگی کے ادوار کے متعلق ہو، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کوئی جینے مرنے کا معاملہ ہے، کوئی وراثت تقسیم کا معاملہ ہے، کوئی بڑوں کے آداب، کوئی چھوٹوں کے آداب کا معاملہ ہے، کوئی پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہے، ہر معاملہ دین اسلام میں اتنا کھل کے اتنا تفصیلی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر اس میں عمل کرے تو وہ بآسانی دین اسلام کا ماننے والا ہو جائے گا۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہودیوں نے یہ پڑھا تو اس چیز سے انسپائر ہو گئے، دین کو قبول کر لیا، اس چیز سے انسپائر ہو گئے، قبول کر لیا۔ آج کل یہودی سے انسپائر ہو رہے، مسلمان سے خود انسپائر بھی ہو رہے۔ ہم نے جو ہے دین اسلام کو مطالعہ چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا کہ دین میں کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا نہیں ہیں، ہر بات بہت اچھی طرح سمجھا دی گئی۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کی بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کے متعلق ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث ہی سن کے ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ زیادہ ہم اس میں نام لیں تو صرف ایک قرآن پاک کی آیت سن لیں اور ایک حدیث سن لیں تو ہمارے لیے بہت دین کو سمجھنا کافی ہو جائے گا، ہمارے لیے بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ آیت ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورہ مدثر آیت نمبر 4 اور 5۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ آپ نے بات سنی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کا ذکر نہیں کیا، پاک کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کپڑوں کو صاف رکھ، اچھا رکھ، ستھرا رکھ، یہ نہیں فرمایا کہ فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شرط الایمان، طہارت اور پاکیزگی
حدیث یہی ہے، کچھ لوگ ترجمہ الفاظ میں کرتے ہیں، کچھ لوگ ترجمہ، لیکن اس میں الطہور طہارت پاکی کا ذکر ہوا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جمیل، اللہ پاک حسن و جمال کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک حسن کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک جمال کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک صفائی کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی بندہ پاک بھی ہو اور صاف بھی ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا اور خوشبو لگایا ہوا ہو اور اچھی طرح کنگھی کر کے اور ٹوپی لگا کے اور داڑھی سنبھال کے نماز پڑھنے آئے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ پاک بھی ہو اور صاف بھی ہو۔ اللہ پاک کی اپنی صفت ہے جمیل، اللہ پاک جمال کو پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک پسند فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اچھے سے اچھے کپڑا پہنے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کپڑے اچھے نہ پہنے، پاک تو ہے صاف نہ ہو، صاف ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اسلام میں پاکی کی طرف زیادہ توجہ دی گئی۔ طہارت کے لفظی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال رکھا تو جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں۔ اب بڑی غور طلب بات ہے، آج کل صفائی کا تو خیال رکھا جاتا ہے لیکن شریعت کے اصولوں کو چھوڑ کر عام غسل کو طہارت کہہ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ طہارت شرعی مفہوم، طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی۔ آپ کے اکارڈنگ ٹو بک بتا رہا ہوں کہ طہارت کا اصل مفہوم کچھ اور ہے۔ اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق غسل نہ کیا جائے تو وہ غسل طہارت میں شامل نہیں ہوگا، وہ غسل طہارت میں شامل نہیں ہوگا، اور طہارت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ صبح شام عبادت کرتے رہے، اگر ہم پاک نہیں ہیں تو عبادت اللہ تعالیٰ کے راستے میں قابل قبول نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو طریقہ کاری بتایا گیا، آگے لکھا ہے طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ طہارت میں پاک ہونے کے لیے شریعت کے مطابق دو چیزیں کرنی چاہیے، دو چیزیں شریعت کے مطابق پاک ہونے کے لیے، پہلا غسل، دوسرا وضو۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے بشرط یہ کہ جسم اور لباس پاک ہو۔ وضو تو کرنا ہے لیکن ایک شرط بھی ہے کہ جسم بھی پاک ہو اور بھائی لباس بھی پاک ہو۔ اگر لباس پاک نہیں ہے، جسم پاک نہیں ہے اور تم وضو بناتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہے وضو بنانے کا۔ پھر اگر جسم و لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازم ہے۔ اگر جسم یا لباس میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی لازمی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا نہ وضو ہوگا، نہ غسل ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ نوافل ہوں گے، نہ فرائض ہوں گے، نہ قرآن پاک ہوں گے، عبادت قابل قبول ہوگی نہیں۔ اب آگے جو لکھا ہوا ہے وضو کے 4 فرائض اور غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ہمارے اکثر بچوں کو معلوم بھی ہوں گے، بھائی وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چہرے کو دھونا، پہلا فرض ہے وضو کا چہرے کو دھونا۔ کتنا دھونا بتائے گا؟ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اتنا ایریا چہرے کا دھونا فرض ہے۔ کہیں پانی کی قلت ہے، پورا وضو نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ 4 فرائض کر لیں تو وضو ہو جائے۔ اور ایک بار 3 دن بعد نہیں، ایک بار پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ کا دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت۔ کونی یہ ہوتی ہے، کونیوں سمیت مطلب کہ یہاں تک، کونیوں سمیت، کونی تک نہیں، تک تو یہ ہو جائے گا، تک نہیں، کونیوں سمیت یہاں تک، کم سے کم کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا۔ سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کتنا کرنا ہے؟ 1/4 سر کا مسح کرنا، پورے سر کا 4th حصہ 1/4 سر کا مسح کرنا۔ اب جو ہے اگر ہم پورے سر کو 4 ڈیوائڈ کریں اور وضو کرتے ہوئے سر پہ ایسے ہاتھ بھی رکھ لیں تو ہمارا مسح ہو جائے۔ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ ٹخنے آپ سمجھ گئے نا، یہ ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے پاؤں کی،
اس کے سمے جس کرنے کے سمے اوپر تک آ جائے گا، جتنا اوپر آئے اتنا اچھا ہے. ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، یہ تو ہوگا بھائی وضو کے فرائض. اب 3 فرائض غسل کے ہیں. معلوم ہوں گے آپ لوگوں کو طہارت والا پانی والا غسل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جسم کی جس حصے میں نجاست لگی ہو پہلے اس حصے کو صاف کیا جائے. کوئی گندگی لگی ہو تو پہلے اس جگہ کو صاف کیا جائے. پھر 3 فرائض ہیں غسل کے. پہلا فرض ہے منہ بھر کر کلی کرنا ہے، غرارہ کرنا. منہ بھر کر کلی کرنا یعنی غرارہ کرنا. ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. مطلب ناک پانی کا سن کر کے آواز آتی ہے تو کم سے کم اتنا پانی پہنچ جائے. ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بال برابر جگہ بھی بھائی سوکھی نہ رہے. اس طرح پانی بہانا. یہ غسل کے 3 فرائض ہیں. اگر یہ فرائض ادا نہیں ہوئے تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. اگر یہ فرائض ادا نہیں ہوئے تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. وضو کرنے کا طریقہ، وضو کرنے کا مصنون طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. آگے لکھا ہوا ہے ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب ہے. یہ فرائض ہیں 4 وضو کے اور 3 غسل کے، اور باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں. غسل سے پہلے وضو کرنا، 3 بار منہ بھر کلی کرنا، یہ سب 3 بار کرنا، یہ سب سنت اور مستحب میں آتا ہے. اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے کوڑی کی نیچے تک اور ایک کان کی نوک سے دوسرے کان کی نوک تک اچھی طرح دھونا. کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا. وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دائیں حصہ دھویا جائے اور پھر بایاں دھویا جائے. اور جسم تمام اعضاء کو 3 بار دھونا. اب پتہ چلا یہ چیزیں سنت اور مستحب ہے کہ یہ خیال کرنا کہ پہلے دائیں حصہ دھویا جائے، پہلے سیدھا پھر الٹا دھویا جائے. یہ نہیں کہ پہلے الٹا دھویا واپس سے دھو رہے. ایسا کرنا بھی مناسب نہیں ہے. آگے غسل کے معنی اردو زبان میں نہانے کے ہیں. اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے. علاوہ ازیں انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نماز میں ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی غسل کو کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا. اس میں عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور حج اور عمرے کے لیے احرام باندھنے سے پہلے بھی نہانے کو اپنی سنت میں شامل کیا ہے. ان تمام موقع میں نہانا بہتر اور مسنون ہے. اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ آپ اپنے استاذہ سے پوچھ سکتے ہیں یا تعلیم الاسلام جیسی کتابیں پڑھ سکتے ہیں جن میں غسل واجب اور ان حالتوں میں غسل نہ کیا جائے تو انسان گنہگار رہے گا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. کچھ جگہ پہ غسل جو ہے سنت ہے، جیسے نماز جمعے سے پہلے، نماز جمعہ سے پہلے، جیسے نماز عید سے پہلے، عیدین سے پہلے، حج اور عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت اور مسنون اور اس سے بڑے فوائد ہیں. اگلی ہے غسل کا طریقہ. نہانے سے پہلے ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہو دھو لیا جائے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا ہے کہ پانی حلق تک پہنچ جائے. پھر 3 بار ناک میں پانی پہنچانا جہاں تک ممکن ہو، اور آخر میں پورے جسم میں 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کے صاف کر لیا جائے. سمجھا؟ یہ تینوں فرائض میں نے بتا چکا ہوں آپ کو. لیکن یہ 3 بار ہے، فرض میں 1 بار. پانی کی قلت ہے، غسل فرض ہے، کم پانی میں غسل کرنا ہے. 1 بار کلی کرو حلق تک، 1 بار ناک میں نمٹے میں گزرو اور 1 بار اس میں پورا پانی بہا لو تو تم غسل ہو گیا. اور اگر یہ تینوں چیزوں کو چھوٹ رہی ہے تو تمہارا غسل نہیں ہوا. بہرحال مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ، کوئی بال بھی خشک نہ رہے. پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، خواہ مخواہ پانی ضائع نہ کیا جائے. ہاں، پانی بھی اعتدال کے ساتھ، وضو میں بھی اور غسل میں بھی پانی بہت دھیان سے استعمال کیا جائے. آپ کلی کر رہے ہیں کیسے؟ تو نل کھول کے کلی نہ کریں، نل بند کریں، کلی کریں، پھر نل کھول لیجیے. اب سر کا مسح کر رہے ہیں وضو میں تو نل بند کر کے مسح کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ پانی بلا ضرورت ضائع ہو. غسل خانے میں نہایا اور غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر نہانا مرد کے لیے اجازت ہے.
غسل خانے میں نہا جائے، مخصوص جگہ جو ہے نہانے کی وہیں نہایا جائے، اور اگر غسل خانہ میں میسر نہ ہو اور غسل کرنا لازم ہے تو مرد کی لیے اجازت ہے کہ وہ کپڑے پہن کر نہا لے۔ البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں نہائے، غسل کرتے وقت گنگنانا اور باتیں کرنے سے منع کیا۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے میں ہی نہائے، اور غسل کرتے وقت نہاتے وقت گنگنانا باتیں کرنا منع کیا گیا ہے۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان نہیں پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نماز سے نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک حفاظت ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کتنے مزیدار بات لکھی ہوئی ہے۔ شریعت کے اصول پر عمل کرنے میں ہم دنیا بھی پا رہے ہیں، ہم بیماریوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، ہماری تھکاوٹ بھی دور ہو رہی ہے، ہمارا جسمانی دباؤ بھی کم ہو رہا ہے، ہمارا ذہنی دباؤ بھی کم ہو رہا ہے، پریشانیاں بھی دور ہو رہی ہیں اور صحت تندرستی بھی مل رہی ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ وضو کرنے اور غسل کرنے سے بندہ ظاہری طور پر بھی صاف ہو جاتا ہے اور اندرونی طور پر بھی جسم بھی صاف ہو جاتا ہے اور اندر سے روح بھی صاف ہو جاتی ہے اگر شریعت کے اصول کے مطابق غسل کرتے ہیں۔ عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ عبادت کرنے میں اور دنیاوی کام کرنے میں مزہ آتا ہے، عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی انکریز ہو جاتی ہے، زیادہ مزہ آنے لگتا ہے کام کرنے میں۔ بھائی چیپٹر کمپلیٹ ہوا؟ یہ لکھا ہوا ہے جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے، مسنون ہے۔ غسل کرتے پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہایا جائے تو فرض ہے اور 3 مرتبہ بہایا جائے تو سنت ہے۔ پانی کا استعمال ضرورت کے تحت کم کیا جائے۔ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہو سکتی۔